خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ اور آپ کی خدمت گرامی میں عرض کی ہے، قرآن پاک کا یعنی یہ ایسی شاہکار قسم کی کتاب ہے، اور قرآن پاک کا یہ دستور اور اصول رہا ہے کہ بعض آیات الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہوتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ اب یہ آیات مبارکہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولن ہم سب کی اجتماعی طور پر ہم سب کے اندر ایک بیماری موجود ہے، اس بیماری کی نشاندہی فرمائی۔ بھائی آپ کے اندر یہ بیماری موجود ہے، دنیا کے اعتبار سے اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے، کوئی نشاندہی کہہ دے، کوئی آپ کو شوگر ہے، آپ کے دل کے آواز بند ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ کو کچھ ہے، تو جب ہمیں کسی بیماری کی نشاندہی ہو جائے، ٹیسٹ ہمارے خراب آ جائیں، اس کے بعد ہمیں فکر لگ جاتی ہے، مجھے تو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، میں اس بیماری کو کیسے دوں؟ فکر انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ قربان کے رب کریم کی ذات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آپ کی بیماری کی نشاندہی بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی بیماری کا پتہ لگنے کے بعد ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ واقعتاً جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا، کائنات رب کہہ رہے کہ تم بیمار ہو سارے کے سارے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا شہری، کیا جاتی، ہر ایک کے اندر اجتماعی طور پر یہ بیماری ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نشاندہی نہیں فرمائی۔ دیکھیں ایک ہوتا نا حالی، جیسے ڈاکٹر نشاندہی کر رہے ہیں یہ آپ کی بیماری ہے، اب علاج الگ سے کروانا پڑتا ہے، تو ساتھ نشاندہی کر کے ساتھ ہی ختم کر کے پھر کوئی بات بنتی ہے۔ اب اللہ پاک نشاندہی بھی فرمائی تھی تو ساتھ فوراً سے علاج بھی بتا دیا، وہ یہ علاج کرو کہ بیماری ختم ہو جائے۔ بیماری کیا ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا تم مرد، کیا تم عورتیں، کیا تم شہری، کیا تم جاتی، ہر ایک تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کی جو زندگی ہے تمہارے ہاں اس کی ترجیحات ہیں، تم اس کو اہمیت دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو تم سمجھتے ہو کہ ایک زندگی ہے۔ کہ جب قرآن میں رب تمہارا عمل حیات اس دنیا الا متاع، اللہ ہمارے دنیا کی زندگی تو دکھ ہے، ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی کچھ ہے، اللہ ہماری دکھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میری آپ کی بیماری یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اب دنیا کو اہمیت دینے کی مثال یہ ہے کہ اب ہم ہماری جو زندگی کے 24 گھنٹے ہیں ان 24 کے 24 گھنٹے دنیا کے حصول اور اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی ضرورتوں میں لگے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ ساری چیزیں مجھے مل جائے، نئی دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں، میرے پاس ہر چیز کا قبضہ آ جائے، لگے ہوئے بیماری ہمارے اس بیماری کی ہونے کی جو نشانی ہے وہ سب سے بنیادی نشانی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس وقت ہمارے جو مسلمان دنیا بھر میں وہ 95% بے نمازی ہیں۔
اس بیماری کی ایک واضح علامت ہے۔ 95% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ دکاندار ہے، دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، زمیندار ہے، زمیندار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ملازم ہے، ملازمت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چوکیدار ہے، چوکیدارہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کہتا ہے اگر میں یہاں سے نماز پڑھنے چلا گیا تو میرے کام کا حل ہو جائے گا، میرے کام خراب ہو جائیں گے، میرا افسر خراب ہو جائے گا، میرا ساتھ مجھے ڈانٹے گا۔ اب دیکھیں نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، بازار ویسے کہ ویسے بیچنے والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، خریدنے والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور بیچنے والے بھی جم کے لگے ہوئے ہیں، اور خریدنے والے بھی فل رش، اور بازار میں ایسے پتہ رہتا ہے کہ مسلمانوں کے بازار ہی نہیں۔ اس جوش کو شوق اور جذبے کے ساتھ آج امت اس کو حاصل کرنے میں لگی، تو یہ بیماری ہے، اس کی علامات ہمارے اندر موجود ہیں۔ علامات موجود کو سب سے بڑی دیکھیں، نماز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کیا ہے، اور حکومت مسلمان سب سے زیادہ غافل اسی کام سے جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، جس کی تاکید سب سے زیادہ ہے، قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی، اور امت کے اندر کمی بھی سب زیادہ سے جس کی پائی جا رہی ہے۔ پرواہی کو نہ نماز کی پرواہ، نہ زکات کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ، نہ معاملات کی پرواہ، نہ معاشرت کی پرواہ، بس زندگی میں ایک ہی در ہے کہ ساری دنیا مجھے مل گئے، بس اس میں نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ اچھا نہ برا، سب فرق۔ یہ ہے بیماری ہمارے اندر۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔